آنکھ اگر سوکھ جائے، صحیح نظر نہ آتا ہو، پتا صحیح کام نہ کر رہا ہو، پاؤں یا ہونٹ پھٹ جاتے ہوں، چہرے کو چمکدار بنانے کے لیے، بال چمکانے کے لیے، گھٹنوں کے درد، سستی، جوڑوں میں درد، سکن کا سوکھ جانا۔ طریقہ علاج: آنکھوں کے سوکھ جانا، صحیح نظر نہیں آنا اور بال کے لیے روز رات کو سونے سے پہلے 3 قطرے خالص دیسی گھی کے یا ناریل کے تیل کے ناف کے سوراخ میں ٹپکائیں اور تقریباً 1.5 انچ سوراخ کے ارد گرد لگائیں۔ گھٹنوں کی تکلیف دور کرنے کے لیے 3 قطرے ارنڈی کے تیل کے 3 قطرے سوراخ میں ٹپکائیں اور ارد گرد لگائیں جیسے اوپر بتایا ہے۔ کپ کپی اور سستی دور کرنے کے لیے اور جوڑوں کے درد میں افاقہ کے لیے اور سکن کے سوکھ جانے کو دور کرنے کے لیے سرسوں کے تیل کے 3 قطرے اوپر بتائے گئے طریقے کے مطابق استعمال کریں۔ ناف کے سوراخ میں تیل کیوں ڈالا جائے؟ ناف کے سوراخ میں اللہ نے یہ خاصیت رکھی ہے کہ جو رگیں جسم میں اگر کہیں سوکھ گئی ہیں تو ناف کے ذریعے ان تک تیل پہنچایا جا سکتا ہے جس سے وہ دوبارہ کھل جاتی ہیں۔ بچے کے پیٹ میں اگر درد ہو تو ہینگ پانی اور تیل میں مکس کر کے ناف کے ارد گرد لگائیں، چند ہی منٹوں میں انشاءاللہ اللہ کے کرم سے آرام آ جائے گا۔ تناؤ کی کمی کے لیے ناف میں آپ پیاز 20 گرام اور روغن زیتون آدھ پاؤ میں جلا کے لگانے سے یہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ ناف کے اندر اور باہر مالش کرنے سے۔ کان کے لیے: کان میں سائیں سائیں کی آواز آتی ہو تو سرسوں کے تیل 50 گرام میں تخم ہرمل 2 عدد پیس کر ناف میں 15 دن لگانے سے سائیں سائیں کی آواز آنا ختم ہو جاتی ہے۔ قوت سماعت کے لیے: قوت سماعت کی کمی دور کرنے کے لیے سرسوں کے 50 گرام تیل میں دار چینی پیسیں، 20 گرام جلا کے وہ تیل ناف میں لگانے سے قوت سماعت میں بہتری آتی ہے۔ پیٹ کا پھولنا: 50 گرام سرسوں کے تیل میں 20 گرام کلونجی کا تیل ملا کر ہلکا گرم کر کے ٹھنڈا کر کے لگانے سے 2 ماہ میں پیٹ کنٹرول ہو جاتا ہے۔ بڑا قبض کشا نسخہ ہے۔ اگر نہانے کے بعد روغن زیتون ناف میں لگا دیں اور مزے کی بات یہ کہ الرجی اور زکام نہیں ہوتا۔ نیم میں چھپا کئی مسائل کا حل: قدرت کے بیش بہا تحائف میں سے ایک تحفہ نیم کا درخت بھی ہے جس کا ایک ایک ذرہ ہمارے لیے فوائد کا حامل ہے، خواہ وہ اس کے پھل ہوں، پتے ہوں یا ڈالیاں۔ نیم اینٹی بیکٹیریل ہے، اس میں وٹامن سی ہونے کی وجہ سے یہ جلدی امراض میں بھی نہایت مفید ہے۔ یہ قدرت کی نعمتوں میں سے ایک ایسی نعمت ہے جس میں صرف فائدے ہی فائدے ہیں، نقصان کوئی نہیں۔ درج ذیل مضمون میں ہم آپ کو ایسے ہی کچھ فائدے بتا رہے ہیں۔ نیم چہرے کے داغ دھبے اور دانوں کو ختم کرنے میں بہت مدد دیتا ہے۔ نیم کے چند خشک پتیوں کو پیس کر سفوف کی شکل دے دیں، پھر اس میں عرق گلاب یا پانی ملا کر اپنے چہرے پر لگائیں اور چند منٹ کے بعد ٹھنڈے پانی سے دھو لیں۔ یہ ہر قسم کے کیل محاسوں کے لیے فائدہ مند ہے۔ 1 لیٹر پانی میں نیم کے مٹھی بھر پتے ڈال کر ابال لیں۔ جب پانی ہرا ہو جائے تو اسے چھان کر کسی بوتل میں رکھ لیں اور سونے سے پہلے اس سے ٹونر کی طرح چہرہ صاف کریں تو کچھ ہی عرصے میں بلیک ہیڈز، وائٹ ہیڈز، داغ دھبے، چھائیاں اور سیاہ حلقے ختم ہو جائیں گے۔ بازار میں نیم کا تیل بھی دستیاب ہے۔ اسے روزانہ رات کو اپنے چہرے پر لگائیں اور صبح ٹھنڈے پانی سے منہ دھو لیں تو جلد ہی اس کے مثبت نتائج دیکھیں گی۔ اگر ناخنوں میں فنگس انفیکشن ہو تو چند قطرے نیم کے تیل سے ناخن کی مالش کریں، اس سے انفیکشن ختم ہو جائے گا۔ اگر آپ کی جلد بہت حساس ہے اور بلیک ہیڈز آسانی سے ختم نہیں ہو رہے تو نیم کے تیل کے 2-3 قطرے پانی میں حل کر کے بلیک ہیڈز پر لگائیں۔ روزانہ کے استعمال سے بلیک ہیڈز جھڑ جائیں گے اور دوبارہ نہیں ہوں گے۔ نیم ہمارے جسمانی امراض کے لیے بھی بہت مفید ہے۔ روزانہ نیم کی 1 نبولی پانی کے ساتھ کھانے سے جوڑوں کے درد میں افاقہ ہوتا ہے۔ اسے چوسنے سے خون صاف ہونے کے علاوہ قبض بھی دور ہوتی ہے۔ اگر مسوڑوں میں انفیکشن ہو تو نیم کے ابلے ہوئے پانی سے کلیاں کرنے سے بہت افاقہ ہوتا ہے۔ اگر بال بہت زیادہ جھڑتے ہوں اور خشکی بھی ہو تو شیمپو کرنے کے بعد نیم کا ابلا ہوا ٹھنڈا پانی آخر میں بالوں میں ڈال لیں۔
یہ پانی بالوں کی جڑوں کو مضبوط بناتا ہے۔ آپ اپنے بالوں کے لیے جو بھی تیل استعمال کرتے ہوں اس میں تھوڑا سا نیم کا تیل ملا کر سر کی مالش کریں، اس سے آپ کے بال تیزی سے بڑھیں گے۔ بعض لوگوں کو گرمی دانے بہت زیادہ نکلتے ہیں اور انہیں خارش بھی بہت زیادہ ہوتی ہے، جبکہ ان کے دانوں میں تھوڑی تھوڑی پیپ بھی پڑ جاتی ہے۔ اس کے لیے نیم کے پتے، 24 پودینے کے پتے اور سونف ہم وزن لے کر گرم پانی میں ڈال دیں۔ جب وہ ٹھنڈا ہو جائے تو اس میں سفیدے کے پتے شامل کریں۔ نہانے کے بعد مل مل کا کپڑا اس مکسچر میں بھگو کر گرمی دانوں پر لگانے سے آرام آ جائے گا۔ چہرے کی رونق نکھارنے اور چہرہ پر رونق بنانے کے لیے نیم کے پتے دھو کر سکھا لیں، پھر اس کو پیس کر پاؤڈر بنا لیں۔ پھر اس پاؤڈر میں گلاب کی پتیوں کا پاؤڈر، دہی اور تھوڑا سا دودھ شامل کر کے پیسٹ بنا لیں۔ اس پیسٹ کو چہرے پر لگانے کے 15 منٹ بعد پانی سے دھو لیں۔ خون کی صفائی کے لیے 8 سے 10 عدد نیم کے تازہ پتے، 2 سے 3 چمچ گڑ اور 8 سے 10 عدد کالی مرچیں لے کر اس حد تک پیس لیں کہ یہ تمام چیزیں یکجان ہو جائیں۔ اب اس میں گوند ککر ڈال کر پانی میں بھگو لیں۔ اس کے بعد اس مکسچر کو چنے کی دال کے برابر گولیاں بنا لیں اور یہ گولیاں گرمیوں سے قبل نہار منہ دودھ کے ساتھ کھائیں۔ بچوں کو آدھی گولی دیں جبکہ بڑے پوری گولی کھائیں۔ آپ دیکھیں گے کہ پوری گرمیاں گزر جائیں گی لیکن آپ کو گرمیوں کی بیماریاں نہیں ہوں گی، جس میں گرمی دانے بھی شامل ہیں۔ تازہ پتوں کو پیس کر لیپ بنا لیں۔ آگ کے جلے ہوئے پر یہ لیپ کرنے سے انفیکشن نہیں ہوتا اور کوئی بھی زخم ہو، چاہے وہ معمولی ہو یا خطرناک، اس زخم پر اگر نیم کا تیل لگایا جائے تو یہ زخم جلد ہی بھر جاتا ہے۔ نیم کے درخت پر تازہ اگنے والے ننھے پتوں کو کھانے سے نہ صرف چیچک بلکہ اس کے ساتھ ساتھ خسرہ سے بھی نجات پائی جا سکتی ہے۔ نیم کے پتوں میں ایسے قدرتی اجزاء پائے جاتے ہیں جو جسم کے اندر داخل ہو کر خون اور جگر کو صاف کرنے کے ساتھ خارش اور کھجلی کو بھی ختم کرتے ہیں۔ نیم کے پتے ذائقے میں انتہائی ترش ہوتے ہیں، جنہیں کھانا مشکل ہے، لیکن ان معمولی پتوں میں انسانی صحت کے لیے لاتعداد طبی فوائد پوشیدہ ہیں۔ کھانے کے فوراً بعد قیلولہ کرنے یا لیٹنے سے بھی گریز کرنا چاہیے۔ لیٹنے سے ہاضمہ کا جوس ہضم ہونے کی بجائے واپس معدے میں چلا جاتا ہے، جو تیزابیت پیدا کر سکتا ہے۔ لہٰذا کھانے کے فوراً بعد لیٹنے سے پرہیز کیا جائے۔ کھانے کے فوراً بعد سگریٹ پینا جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے۔ عموماً خواتین و حضرات اپنی آنکھوں کے گرد نمودار ہونے والے سیاہ حلقوں سے انتہائی پریشان نظر آتے ہیں، جو ان کی شخصیت اور حسن پر کسی گرہن کی مانند معلوم ہوتے ہیں۔ اگر آپ کی آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے پڑ چکے ہیں تو اس کے لیے ٹی بیگ بہترین چیز ہے۔ استعمال کے بعد ٹی بیگز کو ٹھنڈا کر کے کچھ دیر کے لیے آنکھوں کے اوپر رکھ لیں، چونکہ چائے کی پتی بہترین اینٹی آکسیڈنٹ ہوتی ہے، لہٰذا آپ کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ بہترین نتائج کے لیے بیگز کو فریج میں ٹھنڈا کریں۔ بالوں کو گرنے سے جہاں خواتین وہاں مرد حضرات بھی پریشان دکھائی دیتے ہیں، مگر اب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ بالوں کا گرنا روکنے کے لیے سر میں پیاز کے پانی کا مساج کریں، اس سے بالوں کا گرنا بند ہو جائے گا اور ان کی بڑھوتری شروع ہو جاتی ہے۔ پیاز میں سلفر بہت زیادہ مقدار میں پایا جاتا ہے جو بالوں کے لیے بہت مفید عنصر ہے۔ درد شقیقہ کے مریض افراد اگر فوری طور پر سر میں ہونے والے اس درد سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو برف کا ایک ٹکڑا لے کر اپنی گردن کے پچھلے حصے پر رگڑیں۔ برف آپ کو ان عصبی بافتوں کو بے حس کر دے گی جو درد کے سگنل بھیج رہی ہیں۔